السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی عرفان فرام ڈی اے خان محلہ گڑی بان، آپ کا سوال ہے کچھ یوں۔ کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ بریلویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، آپ دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، یہ بھی مسلمان۔ کہ بریلویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں اور دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، یہ سوال کا جواب دیا ایک مفتی صاحب نے کہ اہل توحید اور اہل حدیث کی مساجد چونکہ ہمارے قریب میں نہیں ہیں اور پانچوں نمازوں میں پانچوں وقت اہل توحید یا اہل حدیث کی مساجد میں پہنچنا ممکن نہیں ہے، تو حضرت مفتی صاحب نے آپ کو کہا کہ بریلویوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں اور دیوبندیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں۔ اس متعلق آپ نے پوچھا، میرا جواب اس متعلق اور دیگر علماء کا جواب اس متعلق یہ ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو مشرک ہے، جو بد عقیدہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہے، ایسی بدعات جو کفر تک لے جانے والی ہیں، کفریہ بدعات، ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز نہیں ادا کرنی اور نماز نہیں پڑھنی ہے۔ اب اس تعلق سے یہ مشرک کون ہیں؟ تو یہ دیوبندی بھی ہیں اور بریلوی بھی ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور دیوبندی پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہ دیوبندی پیچھے نماز ہوتی ہے اور نہ ہی بریلوی کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب دیا حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ الرسائل میں لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کی نماز کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث حق، غیر اہل حدیث باطل ہے۔ باطل حق کا امام کیسے بن سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حق باطل کو اپنا امام کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی کو امام بنانا اس کے تابع ہونا ہے۔ اگر حق باطل کے تابع ہو جائے تو پھر تو سارا دین کا سلسلہ ہی خراب ہو جائے۔ الرسائل حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، پیج نمبر 614۔ اب اس کے بعد اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اہل حدیث کی نماز دیوبندی اور بریلوی کے پیچھے نہیں ہوتی، اس لیے کہ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقلید بعض دفعہ شرک ہے اور بعض دفعہ بدعت ہے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو بذات خود نماز حنفی پڑھتے ہیں اور نماز محمدی، تو نماز محمدی کو بھی برا بلا کہتے ہیں، کوستے ہیں، اور اسی طرح خود نماز محمدی پڑھتے بھی نہیں، اور نماز محمدی پڑھنے والے کو کبھی غیر مقلد کہیں گے، کبھی وہابی کہیں گے، کبھی نجدی کہیں گے، اور کبھی جو ہے وہ کہیں گے کہ جناب یہ جھوٹی پابندیاں کاٹنے والے، جھوٹی پابندیاں کاٹنے والے، جیسا کہ الیاس گھمن نے جناب حضرت امیر محترم حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالی کے حوالے سے کہا کہ جھوٹی نظر بندیاں کاٹنے والے، اور اس کا جواب میں ایک علیحدہ ویڈیو میں گمن کے اس ویڈیو پر دے چکا ہوں۔ تو اس لیے دیوبندی اور بریلوی کے پیچھے اہل حدیث کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کیوں نہیں ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھ لیتے ہیں، یہ صحیح بخاری ہے، مکتبہ شاملہ اور مکتبہ دارالسلام کی صورت میں، ایک میری آنکھوں کے سامنے ہے اور ایک میری گود میں ہے۔ یہاں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور بخاری میں اس کا نمبر ہے 378۔ 378 نمبر کی اس لمبی روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اقتداء کی جائے، امام کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے، اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو آپ کا امام ہے آپ اپنے امام کی پیروی کریں، آپ کو آپ کے امام کی پیروی کرنا لازم ہے اور یہ ضروری ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اب امام نماز حنفی پڑھ رہا ہے اور پڑھا رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں نماز محمدی، بتائیے یہ کہاں سے پیروی ہوگی؟ آپ کا امام نماز حنفی پڑھ رہا ہے اور نماز حنفی پڑھا رہا ہے، آپ ہیں نماز محمدی پڑھنے والے، تو نماز حنفی پڑھنے والا، پڑھانے والا، اور پیچھے نماز محمدی پڑھنے والا، ان دونوں کا کیا بنے گا؟ یہ نماز محمدی پڑھنے والا مقتدی نماز حنفی پڑھانے والے امام کی پیروی کیسے کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا۔ اب اس سوال کے تعلق سے آگے میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو نماز حنفی پڑھا رہا ہے یہ کہتا ہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، یہ کہتا ہے، اتنا نہیں کہتا خالی کہ منسوخ ہے، پلس یہ کہتا ہے کہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کرنا ہے، حرکت دینا ہے ہاتھوں کو، یعنی ایک تو نبی علیہ السلام کی سنت رفع الیدین نہیں کر رہا، حالانکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قول میں ہمیں یہ بتاتے ہیں جز رفع الیدین وغیرہ میں، لکل شیء زینہ، ہر چیز کا حسن ہوتا ہے، ہر چیز کا حسن ہوتا ہے، وزینت الصلاۃ، اور نماز کا حسن وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رفع الیدین ہے۔ تو صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں رفع الیدین نماز کی زینت ہے، نماز کا حسن ہے۔ آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگے ہو اور پڑھ رہے ہو، وہ چاہے چٹی مسجد کا امام ہو یا وہ رتی مسجد کا امام ہو، جس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، نماز حنفی پڑھانے والا، وہ نماز کی اس زینت، نماز کے اس حسن، رفع الیدین کو کیا کہتا ہے کہ جناب یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو حرکت دینا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی جرم کی بات کر رہا ہے۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی توہین کر رہا ہے، اور یہ دیوبندی بھی مانتا ہے، بریلوی بھی مانتا ہے کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام کی سنت، ان کے بقول کہ یہ متروک سنت ہے۔ دیوبندی اینڈ بریلوی نماز حنفی پڑھنے والے امام کے بقول رفع الیدین متروک سنت ہے، ایک ایسی سنت جس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب کیا چھوڑی ہوئی اور متروک کر دی گئی سنت کو شریر گھوڑوں کی دم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ کیا یہ نبی علیہ السلام کی سنت کی توہین نہیں؟ اور سنت کی توہین کرنے والا کیا توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہے؟ یا تو وہ یہ کہتا کہ نہیں، رفع الیدین نام کی کوئی چیز شرع کے اندر، شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا کہ رفع الیدین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ مانتا ہے کہ رفع الیدین نبی علیہ السلام نے کیا، مگر یہ متروک سنت ہے، بقول مقلد، بقول دیوبندی بریلوی، یہ متروک سنت ہے جس کو پیارے نبی علیہ السلام نے بعد میں چھوڑ دیا۔ اچھا، متروک سنت کو شریر گھوڑوں کی دم سے تشبیہ دینا کیا یہ توہین ہے کہ نہیں؟ ویسے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے ہم اس کے پتلے جلاتے ہیں، ہم ٹائر جلا کر دھواں لگاتے ہیں اور روڈ بند کر دیتے ہیں اور جناب راستے بند کر دیتے ہیں اور جرنیلوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور حکمرانوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور عدلیہ کو مار دھار ختم کر دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور باغیانہ قسم کی تقریریں کرتے ہیں جو یہ مقلد کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک طرف تو توہین کے مجرم کے حوالے سے اس قدر، اور دوسری طرف سنت رسول رفع الیدین کو جو آج بھی زندہ ہے، جو کیا ہے،
جو آج بھی زندہ ہے. کہاں زندہ ہے؟ یہ سنت عبداللہ ابن مسعود مرکز میں بھی زندہ ہے. یہ سنت یہاں ڈی اے خان کے اندر انصار السنہ کے اندر بھی زندہ ہے. یہ سنت یہاں ڈی اے خان میں قاضیاں والی میں بھی زندہ ہے. یہ سنت رفع الیدین کی آج بیت اللہ مسجد حرام میں بھی زندہ ہے. رفع الیدین کی یہ سنت آج مسجد نبوی میں بھی زندہ ہے. رفع الیدین کی یہ سنت مسجد قباء کے اندر بھی زندہ ہے. رفع الیدین کی یہ سنت مسجد قبلتین میں بھی زندہ ہے. یہ رفع الیدین کی سنت آج دنیا میں بے شمار جگہوں پر زندہ ہے. اور اس سنت کو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو حنفی نماز پڑھا رہا ہے، مقلد ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ کہتا ہے یہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو حرکت دینا ہے. اب بتائیے یہ سنت کی توہین ہے یا نہیں؟ بھلے ان کے نزدیک وہ متروک سنت ہے اور ہمارے نزدیک غیر متروک ہے. یہ سنت متواترہ ہے رفع الیدین، اس کا کرنا ثابت ہے. یہاں ڈیرہ اسماعیل خان سے اٹھ کر اس رفع الیدین سنت کا کرنا ثابت ہے. عبداللہ بن مسعود سے اٹھ کر اس رفع الیدین کا کرنا سنت ہے. محلہ گاڑی بان سے اٹھ کر آپ بیت اللہ مسجد حرام پہنچ جائیں، مسجد حرام سے آپ مسجد نبوی پہنچ جائیں، مسجد نبوی سے اٹھ کر آپ مسجد قباء پہنچ جائیں، آپ کو یہ سنت زندہ 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 نظر آئے گی. اور کیا نظر آئے گی؟ غیر متروک. ایسی سنت جو نہیں چھوڑی گئی اول تا آج اور آج تا آخر، جب تک قرآن و سنت کے داعیان اور قرآن و سنت کے ماننے والے موجود ہیں، رفع الیدین زندہ رہے گا. سنت کو کیا کہتے ہیں؟ کہ جناب یہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. اب بتائیے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کرے، اس مقلد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور جو کہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی تو وہ اپنے لیے خود جملے پسند کر لے. رفع الیدین نبی علیہ السلام کی سنت، اور اسے کہا یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو حرکت دینا ہے. سنت کی اتنی بڑی توہین کرنے والا میں اسے اپنا امام بنا لوں اور میں لوگوں کو کہوں کہ ہاں اس کے پیچھے نماز پڑھ لو. لمحہ فکریہ ہے، آگے آپ خود سوچئے. دوسری بات، جو سنت پہ عمل کر رہا ہے اسے وہابی کہیں گے، نجدی کہیں گے، اور جھوٹی نظر بندیاں کاٹنے والوں یہ کہیں گے. کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ تیسری بات، اور جو بڑی خطرناک بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ. صحیح بخاری میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، دیدہ دانستہ میرے اوپر جھوٹ بولا. یہ حدیث سامنے آ گئی، اللہ بھلا کرے اس مکتبہ شاملہ کا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حدیث میں آپ کو ویسے بھی پڑھ کر بتا دیتا، لیکن آپ نے کہنا تھا کہاں ہے، نمبر کتنا ہے. تو یہ صحیح بخاری میں 110 نمبر کی روایت ہے، اور صرف بخاری میں نہیں ہے، نیچے چلے جائیے بہت سی جگہوں پر آپ کو مل جائے گی. جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. دیوبندی بھی کہتا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے، چٹی مسجد والا بھی کہتا ہے، اور رتی مسجد والا بھی کہتا ہے. کیا مطلب؟ حنفی، دیوبندی، بریلوی، حیاتی، مماتی، چشتی، قادری، سور وردی، بغیر وردی، سب مقلد کہتے ہیں کہ رفع الیدین شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جو میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے. تو یہ شریر گھوڑوں کی دموں والی روایت کو رفع الیدین کے اوپر چسپاں کرنا، میں کہتا ہوں یہ واضح طور پر نبی علیہ السلام پر دیوبندیوں بریلویوں کا جھوٹ ہے. اللہ کے نبی نے رفع الیدین قبل الرکوع بعد الرفع من الرکوع بعد الرفع من الرکعتین، اس رفع الیدین کے متعلق نہیں کہا کہ یہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہے.
जाबिर बिन समुरा रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम में फरमाते हैं, सही मुस्लिम में, हम नमाज में सलाम फेरते वक्त हाथों से इशारा करते। नबी बता रहा है उस मौके के लिए, और तुमने कहा कि नहीं नबी ने इस मौके पर बताया है, ये नबी पर हुआ ना झूठ। और मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार का ये मुर्तकिब हुआ कि ना हुआ? हुआ। अब इसके पीछे नमाज होगी। इसी तरह बुखारी की ये रिवायत के इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि इमाम की इक्तदा की जाए। इंजन किसी और लाइन पर हो, डब्बे किसी और लाइन पर हो। कभी आपने इतना ऐसा देखा है? आज दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है जनाब, पेट्रोल और डीजल और कोयले से आगे बढ़कर आज रेलगाड़ी बहुत तरक्की याफ्ता हो चुकी है। तो क्या ऐसी भी तरक्की हुई है रेल का इंजन दूसरी लाइन पर, डब्बे दूसरी लाइन पर हों और जनाब आप अपने सफर पर जा रहे हों? क्या ख्याल है, जद्दे से आप मक्का, मक्का से मदीना पहुंचेंगे कि कहीं और जाएंगे? या आपका डब्बा आगे को चलेगा भी सही, इंजन कहीं और है, इंजन दूसरी लाइन पर, डब्बे किसी और लाइन पर। मुफ्ती साहब बताइए, ये मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंचेगा या वहीं का वहीं खड़ा रहेगा? देवबंदी इमाम और बरेलवी इमाम नमाज हनफी पढ़ाने वाला और आप नमाज मोहम्मदी पढ़ने वाले, अगर आप उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम को लग गई है गलती, इमाम से जो है वो तशहुद छूट गया, सजदा छूट गया, या इमाम साहब से रकतें मिस हो गई हैं, या कोई ऐसी गलती हुई कि इमाम साहब को अब करना है सजदा साहब, अब आइए इंजन कहीं और, डब्बा कहीं और, ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। और अगर इंजन डब्बा एक लाइन पर है, आपने कुछ और करना है, कोई नहीं कर सकते, क्योंकि हुक्म है इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही। तो इमाम की फिर गलत पैरवी भी करें। सजदा साहब की सूरत में देवबंदी बरेलवी क्या करता है, अब्दु व रसूलु पढ़कर दाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर उसके बाद दो सजदे, फिर से अत्ताहियात, सारा कुछ, और फिर से। ये सजदा साहब का तरीका किसी भी रिवायत के अंदर और सही रिवायत के अंदर मौजूद नहीं है। आप बताइए आपने क्या करना है? इरफान अब्दुल करीम, इन्होंने तो सजदा साहब करना है कि जब सारा कुछ पढ़ लेंगे, अल्लाह अकबर करके दो सजदे हैं, फिर दोनों तरफ सलाम, या सारा कुछ पढ़कर दोनों तरफ सलाम, फिर दो सजदे, फिर सलाम। और यहां चिट्टी मस्जिद का इमाम तो कुछ और करेगा। अब यहां रोला है कि इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही पर कैसे अमल होगा? अगर चिट्टी मस्जिद के इमाम को फॉलो करता है तो मस्जिद नबवी के इमाम की मुखालफत होती है, और अगर उस मस्जिद नबवी के इमाम की मुवाफकत करता है तो चिट्टी मस्जिद के इमाम की मुखालफत होती है। अब यहां क्या बनेगा, क्या होगा? यही मामला दूसरी जगहों पर और बहुत सी दीगर बातों के अंदर। तो इसलिए प्यारे भाई, जो नमाज हनफी पढ़ रहा है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को शरीर घोड़ों की दुमें कहता है। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं कि जनाब नऊज़ बिल्लाह ये मक्खियां और मच्छर उड़ाना है, और इसी तरह जो है वो बगलों में बूत रखा करते थे, तो रफुल यदैन था, बहुत सी दीगर जाहिलाना जोहला की बातें। तो नमाज इनके पीछे नहीं होती। इसके बाद आगे इनका अकीदा, अकीदे के अंदर क्या है? शिर्क मौजूद है, और वो अकीदा वहदतुल वजूद है, अकीदा वहदतुश शुहूद है, और हलूल का अकीदा है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अर्श पर मुस्तवी है, और वो हमारे साथ है अपने इल्म और अपनी कुदरत वगैरह से। और ये क्या कहें कि अल्लाह ताला की मईयत बिज़ात को कहने वाले कि अल्लाह ताला हम में हर एक के साथ बिज़ात मौजूद है। हालांकि ये अकीदा अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। तो इसलिए ऐसों के पीछे नमाज नहीं होगी। और इसी तरह बुखारी मुस्लिम की एक और रिवायत भी आपको बयान कर दूं। वो रिवायत भी बड़ी खतरनाक रिवायत है। वो क्या रिवायत? एक तो इससे पहले ये इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इसमें फरमाया फइदा कब्बरा फकब्बिरू व इदा रका फरकऊ,
امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، امام رکوع کرے تم رکوع کرو، امام سجدہ کرے تم سجدہ کرو۔ اور بخاری مسلم کی وہ روایت، کیا روایت ہے؟ اس روایت میں الفاظ ہیں کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ صحابی نماز پڑھتا ہے، آ کر سلام کہتا ہے، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ارجع، لوٹ جا، فصلی، پھر سے نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ مسجد نبوی میں پیغمبر کے سامنے نماز پڑھ پڑھ کے آ رہا ہے، آپ بار بار کہتے ہیں جاؤ لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیوں؟ اس نماز میں رکوع سجدے کا کوئی جو ہے وہ ڈھنگ نہیں تھا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ اب اہل حدیث عرفان عبد الکریم نماز کیسے پڑھے گا؟ عرفان عبد الکریم نے نماز پڑھنی ہے اللہ اکبر اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اس نے ابھی یہ مسنون دعا پوری نہیں کی، امام قرات کر رہے، چلو اس نے مسنون دعا چھوڑ دی، قرات میں شامل ہو گیا، اس کے آگے موجود امام کہتا ہے چپ، تو نے ولا الہ غیرک پہ رکو ہونا ہے، آگے نہیں پڑھنا، میں پڑھوں گا۔ اور جب امام رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی جلدی جلدی۔ عرفان عبد الکریم سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ میں نے صرف ایک دعا پڑھی ہے، اس سے آگے بھی ہے، نہیں تو اتنی تو عرفان عبد الکریم پڑھتا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا۔ امام سجدے میں، اب اس کو کہیے کرے امام کی اقتدا، اگر یہ دعا پوری کرتا ہے تو امام سجدے سے اٹھاتا ہے، لہذا یہاں بھی یہ حمدن کثیرہ وغیرہ کو چھوڑ دے گا۔ جب یہ امام کے ساتھ پہلا سجدہ کر کے بیٹھ جائے گا، عرفان عبد الکریم جب امام کے ساتھ سجدہ کر کے بیٹھے گا، عرفان عبد الکریم نے اور چاچے حسن نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفانی وہدنی وعافنی ورزقنی۔ ہاں اب پڑھو یہ دعا، ذرا مجھے پڑھ کے تو دکھاؤ، یا تو یہ دعا پوری کرو گے یا امام کے ساتھ سجدے میں جاؤ گے۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، یہ بخاری کی 378 نمبر روایت پہ کھڑا ہوں۔ عرفان عبد الکریم نے چاچے حسن نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی، یا پھر ربی اغفر لی ربی اغفر لی۔ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، آپ کی دعا پڑھتے پڑھتے امام نے اگلے سجدے سے سر اٹھا لینا ہے، اب ہوا نا یہ معاملہ، انجن کہیں اور تے ڈبے کہیں اور، ہاں جی انجن کہیں اور تے ڈبے کہیں اور، ایسے میں نماز ہوگی، ایسے میں آپ منزل پر پہنچیں گے۔ یہاں تو حکم ہے وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، اور آپ نے پڑھنی ہے اللہم اغفر لی، آپ نے پڑھنا ہے، دو سجدوں کے بیچ میں آرام کرنا ہے۔ اگر سجدوں کے بیچ میں اطمینان نہ ہوا، رکوع سے اٹھنے کے بعد اعتدال نہ ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور اگر وہ کرتے ہیں تو یہ نہیں، یہ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا۔ اب کیسے ہوگا اس حدیث پر عمل کہ انما جعل الامام لیؤتم بھی؟ یا تو آپ بھی امام کی طرح تیز گام بن جائیں، ہاں جی، یا تو آپ بھی امام کی طرح تیز گام بن جائیں، یا یہ کہ اگر آپ سنت کے پیچھے سنت مطابق نماز پڑھیں گے، اللہم باعد بھی ہوگا، حمدن کثیرہ بھی ہوگا، اللہم اغفر لی ورحمنی بھی ہوگا، تو پھر امام کہیں اور ہوگا، امام کلکتہ پہنچ چکا ہوگا، ابھی مقتدی پٹنہ میں کھڑا ہوگا، ہاں جی، نماز ہوگی پیچھے؟ نہیں ہوگی نماز۔ تو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح عرفان عبد الکریم نے کیا کرنا ہے؟ جناب نماز کے آخری تشہد کے اندر یہ درود پڑھے گا، درود کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھے گا۔ امام نے کیا کرنا ہے؟ درود پڑھے گا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، السلام علیکم السلام علیکم۔ اب یہاں پوری کر کے دکھائے وہ ان دعاؤں کو، تو امام صاحب میرے خیال میں سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور عرفان عبد الکریم صاحب ابھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر کو پڑھ رہے ہوں گے۔ نماز ہوگی؟ کیا ہو رہا ہوگا؟ یا تو یہ کہ امام کے سلام پھیرنے پر آپ کو یہ سارا کچھ مس کر دینا ہوگا، چھوڑ دینا ہوگا، اور اگر یہ نہیں تو وہ نہیں، وہ نہیں تو یہ نہیں، یہ کیا نقشہ بنے گا؟
نہ تتر نہ بٹیر. وہ تو چلو پڑھ رہے ہیں نا نماز حنفی، وہ تو پڑھ رہے ہیں نماز حنفی، اور اس سے پوچھے کہ تو نے کون سی نماز پڑھنی ہے، تو نے کون سی نماز پڑھی ہے، اور تو تتر ہے کہ بٹیر ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے، دونوں ہی ہیں. یہ ہو گیا خواجہ سرا. تو اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ان کی پوری نماز کا حشر یہی ہوتا ہے، دوڑا دوڑی میں وہ نماز پڑھیں گے. ہم نے پڑھنی ہے امام کے پیچھے الحمدللہ. عبداللہ بن مسعود کا امام ہو یا انصار السنہ کا امام ہو، وہ نماز پڑھائے گا الحمدللہ رب العالمین. بریک. اب پڑھیے عرفان عبد الکریم صاحب، آپ بھی یہ پڑھ لیں. اور اگر ہوگا چٹی رتی مسجد کا امام، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ پہلی بریک ہے. آپ پڑھیے ذرا امام کی پیروی کر کے تو دکھائیے. تو ایسے خطرناک یو ٹرن نہیں لینے چاہیے. نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت. اور کیوں ہم نماز پر زور دیتے ہیں؟ اللہ کے حقوق میں لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حساب وہ نماز کا ہوگا. اور یہ مفتی آپ کو پھر کہیں نہیں ملیں گے. ہاں جی مجھے تو اس نے کہا تھا نا، وہ ملے گا تو پھر بات بنے گی نا. وہاں تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتی وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی کا منظر ہوگا. وہاں تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلہ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید. وہاں تو یہ مناظر ہوں گے. نماز ہی کا قیامت کے دن پہلا پہلا حساب ہوگا. اور یاد رکھیے جن کی نسلیں جو مقلدوں اور دیوبندیوں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ان کی نسلوں کو نماز محمدی بھول گئی. ہمیشہ جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے اسے بگاڑ اٹھا لے جاتا ہے. جو بیل، جو سانڈا جو دور ہو جائے ریوڑ سے، پھر اسے بگاڑ اور شیر اٹھا لے جاتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح ہی ہلاک ہو جاتا ہے. اس لیے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اپنی نماز کی فکر کیجئے. نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.